کا مشورہ دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ آپ کا سوائل اینالائزر کے حساب سے کہ ایک تو ہمارے پاس یہاں سچ کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی سوائل کو ٹیسٹ کروا سکیں. دوسرا آرگینک میٹر, ابھی پانی کی کمی کی بات ہو رہی تھی جیسے, تو میرا یہ خیال ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ آرگینک میٹر ہم نے زیادہ دیا ہوا ہے وہاں پہ موئسچر زیادہ دن تک کیری کرتا ہے, ٹل 1 مہینہ یا اس سے اوپر بھی چلا جاتا ہے. تو آرگینک میٹر کتنا ہونا چاہیے, اس کے زیادہ ہونے سے کوئی نقصان ہے یا کوئی خاص نقصان نہیں ہے, جتنا چاہے دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا خود ہی جواب دے دیا. جیسے میں نے کہا بھی ہمارے پاس جو موجودہ وسائل ہیں انہی میں سے ہم بہتر پیداوار لیں, تو آرگینک میٹر جو ہے ویسے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 2% ہونا چاہیے, لیکن ہمارے پاکستان میں جہاں پہ بھی اگر دیکھ لیں تو وہ پوائنٹس میں ملے گا, یعنی بہت کم ہے. تو اس میں زیادہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بھی زیادہ ہو جائے گا, لیکن اس کو ہم اگر تھوڑا سا بہتر کریں, جدوجہد کی ضرورت ہے. زیادہ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ پریس مڈ کی ٹرالیاں پھینک رہے ہوں زمین میں, 2% تک بھی پہنچا لیں تو میرے خیال میں ہم اپنی فصل کو بہتر کر سکتے ہیں, اور زیادہ دیر تک زمین جو ہے نمی اپنے پاس رکھے گی, اور نمی اس میں رہے گی, وتر رہے گا, اور ہم اب کم پانی میں اپنی پیداوار کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, زیادہ ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ نہیں, کوئی نقصان نہیں ہے. میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ کاٹن جو ہے اس کو آپ وہی کلٹیویشن کرتے ہیں, وہ کرش کرنے سے بالکل رزلٹس آتے ہیں. کاٹن ہے یا ویٹ کا یہ ریزیڈیو ہے, وہی اگر کلٹیویشن ہو جائے اسی میں تو اس کے آرگینک میٹر جو ہے بڑھ جائے. گنیر مرغ سے آرگینک اس میں ہو سکتا ہے, وہ اس میں کھیتی کر, ہاں گوار ہے, مٹری ہے, کیا اس میں آ جائے تو وہ بھی تو مطلب اس کو کر سکتا ہے, گرین میٹر پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد دوسری میسج یہ بھی ہے کہ کچھ جو ہے نا اگر پانی کی زیادہ شارٹ ہے تو شارٹ ڈیوریشن والی ہے نا, اس میں ورائٹیز شارٹ ڈیوریشن والی ہے, چھوٹے ٹائم میں پکنے والی بھی ہے نا, وہ خاص کر اگر پانی کی زیادہ مسئلہ ہے تو وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے شارٹ ڈیوریشن والی. اور یہ مطلب آرگینک تو کہ یہ گلیم برونگ تو پرانا تھا, فارم یار بیچتے تھے, مگر اتنا زیادہ فارم یار یہ گوبر جو ہے اگر نہیں ہے تو گرین برونگ اس کا جگہ کام کرتے, وہ تو ذمہ دار کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار علی راجپوت. میرا تنویر صاحب سے سوال ہے کہ اپنا گندم کوئی ویرائٹی علی اکبر نے نکالی ہے اس کی, اگر نکالی ہے تو کون سے نکالی ہے؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کپاس کی بہت اچھی ورائٹیز جو ہے نا وہ بھی ہم نے دی ہیں, اور آپ دوستوں نے اس کو لگا کے دیکھا اور بہت اچھے جو ہے اس میں سے ریزلٹس لیے ہیں آپ نے. کوئی ورائٹی دینے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اس کے ٹرائلز لگتے ہیں مختلف جگہوں پہ, پھر اس کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں بہتر ہیں, کیا کیا چیزوں کو وہ کم پانی میں کیا کیا رزلٹ دیتی ہے, موسم کے اثرات کیا اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ابھی اس میں ٹرائلز میں ہیں ورائٹیز, لیکن وہ اب وہ ورائٹی اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کے کوڈ ہوتے ہیں نا. تو آئندہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں یا اس سے اگلے سال میں یہاں کے لیے ایک اچھی ورائٹیز جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو, یہ کیونکہ ہم نے پیداوار بڑھانی ہے تو وہ پیداوار بڑھانے کے لیے ساری جو لوازمات ہے وہ پوری کریں گے تو پیداوار بڑھے گی. جی ریسرچ جب کرنی پڑتی ہے نا, تو جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسانی میڈیسن کوئی بھی بنتی ہے ہیومن بینگ کے لیے, تو اس کے لیے ایک لمبا پروسیس چاہیے ہوتا ہے ریسرچ کا, پھر اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے کوئی مضر اثرات تو نہیں ہیں. تو یہی حساب میرا خیال ہے ایگریکلچر کے حوالے سے بھی ہے کہ جب تک اس کو ٹیسٹ نہ کر لیا جائے, فرسٹ ریسرچ دین وہ سمجھ آ جائے کہ کیا چیز بنانی ہے, پھر اس کو ٹیسٹ, اس کے بعد ہی مارکیٹ میں لایا جا سکتا ہے. جی ہاں بالکل, اور اس ریسرچ کا جو پروسیس ہے یہ دنوں کا نہیں ہوتا, اس میں سال لگتے ہیں, عمریں لگ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم کسانوں کو بہتر سے بہتر جو سولوشن جو ہے نا وہ دینے کا سوچتے ہیں کہ جو ہمارے پاس موجودہ وسائل ہیں اس میں ہم پیداوار کیسے بہتر لیں. تو ناظرین سوالات تو بہت ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے تیسرے سیشن میں پروگرام کے آخر میں اپنے کسان بھائیوں سے ایک کوشچن کرتے ہیں, جو اس کا صحیح جواب دیتا ہے اسے علی اکبر گروپ پاکستان کی طرف سے جیوے پاکستان پیکج کا ایک گفٹ دیا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے آخری سیشن کے اندر جو مسائل اس پروگرام میں ڈسکس ہوئے ہیں ان کا پاسبل جو سولوشن ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ڈھونڈا جا سکتا ہے, کیا اختیار کیا جا سکتا ہے جو ایک کاشتکار کے حوالے سے ممکن ہو. تو تنویر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ڈی اے پی کی قیمت جو ہے وہ عین اسی وقت کیوں بڑھتی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے؟
جی بیسیکلی یہی ہے کہ اس میں جب تک جیسے میر صاحب نے کہا کہ ہم سب کو اپنا اپنا کردار جو ہے نا وہ ادا کرنا ہوگا، ساتھ ہی پھر کہیں گے ہم گورنمنٹ کو بھی وہ بھی اپنا کردار ادا کرے کہ ان چیزوں کو جب تک مینج نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. لوگ اس کو ذخیرہ کر لیں گے، ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی اور اس کا ریٹ بڑھ جائے گا. جیسے ہی ضرورت ختم ہوئی تو پھر وہ ریٹ نیچے آ جائے گا. تو ان چیزوں کو جو اگر مینج کر لیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور کاشتکار کو اچھا یہی چیز بیج کے حوالے سے بھی ہے کہ جس ٹائم بوائی کا سیزن آنا ہے اس ٹائم بیج مارکیٹ سے غائب ہو جائے گا. بالکل. تو اس میں یہی ہے کہ بھی ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم علی اکبر کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو ٹائم پہ چیز ہم وہاں پہ مہیا کروائیں. اور اگر فرینچائزی حضرات ہیں تو ان کا بھی یہی کام ہے کہ ٹائم پہ اپنے جو ذمہ دار ہیں، کسان ہیں، ان کو ٹائم پہ چیز جو ہے مہیا کرنے کے لیے بندوبست کریں. اسی طرح سے پھر گورنمنٹ کا آ جائے گا، سب کا